السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری ویڈیو ہے زکوٰۃ کے بارے میں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک دیہاتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے لیے دعا فرمائیں کہ جو میں بکریاں چراتا ہوں نا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ انہی پر اکتفا کرو۔ پھر دوسری مرتبہ آیا، پھر دوسری مرتبہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی تمہارے پاس ہیں انہی پر گزارا کرو۔ تیسری دفعہ پھر آیا اور اصرار کرنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چلو تمہارے لیے دعا فرماتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اور اس کی بکریوں میں اتنی برکت آ گئی کہ سارے مکہ میں اس کی بکریاں پھیل گئیں۔ جب مکہ میں بکریاں نہ پوری آئیں تو وہ بکریوں کو لے کر جنگل کی طرف چلا گیا۔ جب اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت آ گیا تو ظاہری بات ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے پیچھے بھیجا کہ اس بندے سے جا کے کہو کہ اب وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اس بندے نے آگے سے دیہاتی نے کہا، جس کے پاس بکریاں تھیں، کہ میری اپنی بکریاں میری محنت کی کمائی ہے، جاؤ، میں زکوٰۃ نہیں دیتا۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا تو اس میں وہ آیا اور کہا کہ مجھ سے لے لو زکوٰۃ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جواب دیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو نے انکار کر دیا تو ہم لوگ کیسے تجھے قبول کریں گے۔ اسی طرح چاروں خلفائے راشدین کے پاس آیا اور چاروں نے اسے یہی جواب دیا، یہاں تک کہ اس کی وفات ہو گئی اور اسی حالت میں زکوٰۃ دیے بغیر وہ مر گیا، یعنی کہ اور پھر وہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس بہت زیادہ مال ہو تو مال کو پاک کرنے کے لیے آپ زکوٰۃ ادا کیا کرو۔